الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت سے ہم ہر نماز میں خود یہ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور جب امام کے پیچھے ہیں تو پھر امام مانگتا ہے، ہم آمین کہتے ہیں۔ ہر نماز میں دعا مانگی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور سمجھ کر مانگیں اسے دعا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور نہ سمجھیں اور مانگیں اسے اذکار کہتے ہیں۔ ایک آدمی دعا مانگتا ہے، سمجھتا نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، تو اس کی حیثیت ذکر کی بن جاتی ہے، اور جب آدمی مانگتا ہے اور سمجھتا ہے کیا مانگ رہا ہوں، اس کی حیثیت دعا کی بن جاتی ہے۔ اس لیے فرائض کے بعد ادعیہ دعائیں بھی ہیں اور اذکار بھی ہیں، دونوں چیزیں ہمارے علم میں ہیں۔ عام طور پر ذکر ہوتا ہے اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی بریائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی عظمت بیان کرنا، یہی اذکار ہے۔ اور کبھی انسان دعائیہ کلمات کہتا ہے اور نہیں سمجھتا کیا کہہ رہا ہے، تو پھر وہ دعائیں بھی اذکار بن جاتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو سمجھ کر مانگیں کیا مانگ رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے۔ اس پر ایک واقعہ سماعت فرما لیں بطور مثال کے، تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ ایک شخص عمر رسیدہ تھے، نیک تھے، متقی تھے، عالم نہیں تھے، شدید بیمار ہو گئے، مرض بہت شدید تھا، علاج کرانا تھا، اور ان کے علاقے میں قریب ترین جو ڈاکٹر تھا وہ قادیانی، مرزائی، منکر ختم نبوت تھا۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا میں اس سے علاج نہیں کرواؤں گا۔ اولاد نے کہا کہ ابا جی مرض بہت سخت ہے اور کوئی ڈاکٹر نہیں، تو آپ اس سے علاج کروا لیں۔ فرمایا بیٹا میں علاج نہیں کرواؤں گا، میں نے رات کو نماز وتر پڑھی ہے، اس میں دعائے قنوت پڑھی ہے۔ مزید لوگوں نے سمجھایا کہ آپ علاج کروا لیں، جان کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، مسائل نہیں پوچھ رہے، دوا لینی ہے، وہی علاج وہی دوا قائل ختم نبوت کرے گا، وہی علاج منکر ختم نبوت کرے گا۔ بابا جان علاج میں کیا فرق ہے؟ اور میں بیٹا میں اس سے علاج نہیں کرواؤں گا، اس لیے کہ رات میں نے نماز وتر پڑھنی ہے، اس میں دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ اولاد نے کہا ابا جی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، علاج کیوں نہیں کراتے؟ میں نے نماز وتر پڑھی ہے، دعائے قنوت پڑھی ہے۔ علاج اس قادیانی سے کیوں نہیں کراتے؟ میں نے رات نماز وتر پڑھنی ہے، دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا بیٹا رات میں نے نماز وتر میں دعائے قنوت میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، لا نخلو اللہ نخلو ونترک من یفجرک۔ رات میں نے پھر اسی کو دہرانا ہے، نخلو ونترک من یفجرک، جو آپ کا نافرمان ہے میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، میں اس کو چھوڑ دوں گا، علیحدہ رہوں گا۔ منکر ختم نبوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کر رہا ہے، حملہ آور ہو رہا ہے، اس سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ اس سے بڑا ڈاکو راہزن کون ہوگا؟
میں رات اللہ سے وعدہ کروں صبح توڑ دوں، شام پھر وعدہ کروں، یہ بیٹا مجھ سے نہیں ہوتا، میں جان دے دوں گا، اس سے علاج نہیں کراؤں گا۔ کل کو قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھ سے پوچھ لیں رات تو نے وعدہ کیا، صبح اس گستاخ سے علاج کرایا، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کیوں تھا؟ انہوں نے سمجھا تھا میں کیا مانگ رہا ہوں۔ تو ہم جو دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے، ہمیں صراط مستقیم پر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، یہی دعا نماز میں اللہ کے نبی بھی مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہی دعا ہم ایمان والے بھی مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہی دعا حکم ہے غیر مسلم کو وہ بھی اللہ سے صراط مستقیم مانگے۔ تو جب تینوں دعا مانگ رہے ہیں تو تینوں کے لیے دعا کا مفہوم الگ ہوگا، تینوں کے لیے ایک مفہوم نہیں ہو سکتا۔ جب کافر اہدنا الصراط المستقیم کہے گا، اس کا معنی ہوگا عطا ہدایت، اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا دے، صراط مستقیم عطا فرما دے۔ جب مسلمان کہے گا اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی ہوگا بقاء ہدایت، اے اللہ جو مجھے آپ نے دکھایا ہے، جس پر مجھے آپ نے چلایا ہے، مجھے اس پر باقی بھی رکھ، میرا خاتمہ اسی پر ہو، میں اب اسے ہٹوں نہیں، ثابت قدمی عطا فرما۔ اور جب پیغمبر یہ دعا مانگتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ارتقاء ہدایت، اے اللہ صراط مستقیم آپ نے دکھایا بھی ہے، چلایا بھی ہے، مزید ترقیات عطا فرما دے۔ تو پیغمبر کیا اس کا معنی ترقیات ہوتی ہے؟ یہ بات سمجھ لیں کہ ہر ایک کے لیے اس کا مفہوم الگ ہے، الجھن کے اندر نہیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بات سمجھنے کی اور سمجھ آئے تاکہ امت کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما، صراط مستقیم پر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ صراط مستقیم کے حوالہ سے تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے۔ میرے مخاطبین اس وقت صرف علماء کرام ہیں، میں نے انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اہم بات عرض کرنی ہے۔ یہ ساری بات اس کے لیے میں تمہید کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک ہے صراط مستقیم کا معنی، ایک ہے صراط مستقیم کی علامت، ایک ہے صراط مستقیم پر چلیں تو انعام۔ صراط مستقیم کا معنی 3 لفظ یاد رکھ لیں، ایک ہے حد سے گزر جانا، ایک ہے حد سے اتر جانا، اور ایک ہے حد پہ رہنا۔ یہ تو اردو میں ہے، عربی میں کیسے اس کو تعبیر کرتے ہیں؟ حد سے گزر جائیں افراط، حد سے اتر جائیں تفریط، حد پہ رہیں اعتدال۔ اس کو شریعت میں کیسے تعبیر کرتے ہیں؟ شریعت کی زبان میں حد سے گزر جائیں الحاد، حد سے اتر جائیں بدعات، حد پہ رہیں مسلک اہل سنت والجماعت، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس لیے حد سے گزرنا بھی نہیں، حد سے اترنا بھی نہیں، حد پہ رہنا ہے۔ تو حد پہ تب رہیں گے نا جب حد کو سمجھیں گے، جب حد کو سمجھیں گی نہیں تو حدود پہ رہیں گے کیسے؟ یہ صراط مستقیم کا معنی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے، ہر جگہ پہ نہیں۔ ایک عقیدہ کیا ہے؟ اللہ بھی ہر جگہ پر، اللہ کا نبی بھی ہر جگہ پر۔ تو جس نے کہا اللہ صرف عرش پر، یہ حد سے گزر گیا ہے۔ ایک نے کہا اللہ بھی، اللہ کا نبی بھی ہر جگہ پہ، یہ حد سے اتر گیا ہے۔ اور معتدل عقیدہ، اللہ کی ذات ہر جگہ پر، اللہ کے پیغمبر مدینہ منورہ میں حاضر اور ناظر، موجود بلا مکان، بلا جسم، بلا جہت ہونا،
ہر جگہ، یہ اللہ کی ذات کا خاصہ ہے۔ دوسری مثال، ایک طبقہ یہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاؤ، سلام پیش کرو، نہیں سنتے۔ دوسرا طبقہ، یہاں سے سلام پیش کرو، کسی بھی جگہ سے، ہر جگہ سے، پھر بھی سن لیتے ہیں۔ تو ایک شخص حد سے گزر گیا، الہات، ایک حد سے اتر گیا، بدعات۔ اعتدال والا عقیدہ، پیغمبر پاک کی قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھو، اللہ سنا دیتے ہیں، جب دور سے پڑھو اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ تیسری مثال سمجھ لیں بطور عقیدہ کے، ایک طبقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے ولی کی کرامات نہیں ہیں۔ دوسرا طبقہ ولی کی کرامات کو مانتا ہے تو ولی سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک طبقہ ولی کی کرامت کو نہیں مانتا، الہات، حد سے گزر گیا۔ دوسرا ولی کی کرامت کو مان کر ولی سے مانگتا ہے، حد سے اتر گیا، بدعات۔ اعتدال والا عقیدہ، ولی کی کرامت کو مانتے ہیں لیکن ولی سے نہیں، ولی کے خدا سے مانگتے ہیں۔ یہ ہے اعتدال، صراط مستقیم۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں دلائل پیش نہیں کر رہا، صرف وضاحت کر رہا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ تراویح آ رہی ہے، ایک طبقہ 20 رکعت تراویح کو نہیں مانتا، دوسرا طبقہ 20 رکعت تراویح کو مان کر 20 کے بعد اجتماعی دعا پہ بھی لڑ رہا ہے۔ اعتدال، 20 تراویح کو ہم مانتے ہیں لیکن 20 تراویح کے بعد اجتماعی دعا پہ نہیں لڑتے۔ کر لیں گنجائش، نہ کریں گنجائش، نہ کرنا ضروری، نہ کرنا ضروری، ضروری کچھ بھی نہ سمجھیں۔ چلیں بات چل پڑی، میں 5ویں مثال پیش کر کے وطر تعداد پوری کر دوں تاک۔ ایک طبقہ ہے وہ 2 سلام کا انکار کرتا ہے، 2 ہاتھ سے مصافحہ کا انکار کرتا ہے۔ دوسرا طبقہ 2 ہاتھ کا مصافحہ مان کر گھٹنے ٹیک پہ جھکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو 2 ہاتھ کے مصافحے کا انکار کر دیں، حد سے گزر گئے ہیں، اور 2 ہاتھ کا مصافحہ مان کے گھٹنے ٹیک کے جھکنا شروع کر دیں تو حد سے اتر گئے ہیں۔ اعتدال، مصافحہ 2 ہاتھ سے ہے، گھٹنے ٹیک کر جھکنے والا نظام نہیں ہے۔ نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی۔ نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات۔ صراط مستقیم پر چلو، صراط مستقیم پر چلو، اس کی علامت کیا ہے؟ جس راہ پر نبی چلے صراط مستقیم۔ اے اللہ، نبوت کا دروازہ تو بند ہے، جس راستے پر صحابی چلے صراط مستقیم، جب نبی نہیں تو صحابی کہاں سے؟ جس راستے پر شہید چلے صراط مستقیم، شہید ہوگا لیکن ہم پوچھیں گے بتائے گا کیسے؟ جس راستے پر ولی چلے صراط مستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی 4 علامات بیان فرمائیں: نبیین، صدیقین، الشہداء، الصالحین۔ چوتھی علامت الصالحین، یہ چوتھی اور آخری علامت۔ میں اس کو مثال سے سمجھاؤں تو بات جلدی سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی علامت صراط القرآن والحدیث نہیں فرمایا۔ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، بلکہ اکثر مسلمان وہ ہیں جو قرآن کریم ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ترجمہ تو بہت بات کا معنی ہے، تفسیر تو بہت بات کی بات ہے۔ اکثر مسلمان وہ جو احادیث کے نام سے واقف نہیں، پھر احادیث کو پڑھنا، پھر ترجمہ، پھر مفہوم تو بہت بات کی بات ہے۔ تو جب قرآن اور حدیث کو بندہ پڑھتا ہی نہیں یا عام مسلمان سمجھتا نہیں تو وہ کیسے چلے گا صراط مستقیم پر؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی علامت بتا دی ہے تاکہ چلنا آسان ہو جائے۔ علامت کیا ہے؟ میں مثال دینے لگا ہوں۔ آپ کے ایک مہمان آتا ہے موٹر وے پہ، ہائی وے پہ، اور اس طرح کسی بڑے روڈ سے آ رہے ہیں، وہ آپ کے آنے کا راستہ پوچھتا ہے، آپ سے راستہ پوچھتا ہے اپنے آنے کا کہ آپ کے گھر تک کا راستہ کیا ہے۔
تو آپ نے کہا جب فلاں جگہ پہ پہنچے نا تو نیچے اتر دیں، انٹرچینج ہوگا وہاں سے نیچے اتر دیں، وہاں سے جائیں گے تو آگے 2 روڈ ہو جائیں گے، جو دائیں طرف ہوگا وہاں جائیں، 10 کلومیٹر کے بعد آگے ایک چوراہا آ جائے گا، اس چوراہے سے آپ نے جو ہے نا دائیں بھی نہیں جانا، سیدھا بھی نہیں، بائیں جانا ہے۔ آپ آگے آئیں گے تو پھر ٹی بنی ہوگی، وہاں سے آپ دائیں ہو جائیں۔ اب آگے جائیں گے تو پھر ایک بڑا بازار آئے گا، اس بازار کے دائیں اور بائیں گلیاں ہوں گی، تو آپ گلی نمبر 9 پر چلے جائیں۔ آگے جائیں تو پھر راستہ بند ہوگا تو آپ بائیں طرف ہو جائیں، آگے پھر گلی نمبر 5 پہ چلے جائیں۔ آگے جائیں تو پھر مکان ہوگا 10 نمبر، اس مکان میں آپ آ جائیں، اور اس کے اندر نا آپ وہاں اگر بیل دیں تو اندر سے ہم آپ کو وصول کر لیں گے۔ یار یہ تو بہت مشکل ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ کہتے ہیں چلو آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ موٹر سے اتریں تو آگے 2 بچے ہوں گے، موٹر سائیکل پہ ہوں گے، انہوں نے کالی اسفید پگڑی باندھی ہوگی اور انہوں نے لائٹیں دونوں جلائی ہوگی موٹر سائیکل کی، اشارے چل رہے ہوں گے، آپ ان کے پیچھے کھڑی کر دیں، اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگا دیں، جس طرح ہو جائے اس طرف آپ جائیں، یہ ہمارے گھر کا راستہ، جہاں وہ رکے آپ وہیں رک جائیں، وہی ہماری منزل ہے۔ دیکھو کتنا آسان ہو گیا۔ اب بندہ بھی کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے جنت میں جانا ہے، اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جنت میں جانا ہے تو ایسا کرو، جہاں میرے بندے چلیں تم بھی وہاں چلو، جدھر جدھر وہ جائیں تم چلو، جہاں وہ رکیں گے وہی جنت ہے، اور جس راستے سے گزرے اس صراط مستقیم ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کتنی آسان بات فرمائی ہے۔ تو آخری طبقہ اولیاء کا ہے، صلحاء کا ہے۔ آج کے دور میں اہل علم، اہل ذکر، اہل عمل، یہ لوگ ہیں۔ یہ صراط مستقیم کی علامات بیان کی ہیں۔ نمبر 3، صراط مستقیم پر چلیں تو انعام کیا ہے؟ دنیا میں جتنے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک عالم بنایا ہے، عالم امثال۔ ہر عمل کی وہاں ایک شکل و صورت بن جاتی ہے، اسے عالم امثال کہتے ہیں، اور حشر کے دن ہر عمل کی ایک مثال ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، آپ اہل علم ہیں، آپ کے علم ہے معراج کا واقعہ، آپ اگر مزید عقائد، مسائل، معلومات چاہیں تو میرا 2 گھنٹے کا بیان ہے معراج کے عنوان پہ، آپ اس کو کبھی سماعت فرما لیں، انشاءاللہ آپ کو لطف آ جائے گا۔ معراج کی رات کتنے عقائد اور مسائل سامنے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہم نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، ایک تنور کی طرح گڑا ہے، ننگی عورتیں اندر ہیں، آگ جل رہی، آگ ان کو اٹھا کے اوپر لاتی ہے، جب منہ کے قریب آتے ہیں پھر نیچے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ زانی لوگ ہیں۔ تو یہ زنا کی صورت مثالیہ ہے۔ ایک شخص کو دیکھا، وہ خون کے نہر کے اندر ہے، کنارے کی طرف آتا ہے کہ پتھر مارتے ہیں ملائکہ، دوسری طرف جاتا ہے پھر وہاں سے پتھر مارتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سود خور ہے۔ تو اعمال کی کچھ مثالیں ہیں عالم امثال میں۔ تو دنیا میں ہم صراط مستقیم پر جو چلتے ہیں، صراط مستقیم کی صورت مثالیہ وہ پل صراط ہے۔ 500 سال چڑھتے ہوئے، 500 سال گزرتے ہوئے، 500 سال اترتے ہوئے، اور پھر اللہ اکبر، احد من السیف و ادق من الشعب، بال سے باریک، تلوار سے تیز۔ اب یہ کیسے سمجھائیں گے آپ؟ پل صراط کیسے سمجھائیں گے؟ 1500 سال کی مسافت، بال سے باریک، تلوار سے تیز۔ تو یہ جو صراط مستقیم ہے دنیا میں، اس کی عالم امثال میں صورت مثالیہ وہ ہے۔ تو جس طرح یہاں صراط مستقیم پہ چلنا مشکل ہے، وہاں پل صراط سے گزرنا مشکل ہے۔ تو جو شخص یہاں پہ دائیں اور بائیں فتنوں سے بچ کے سیدھا صراط مستقیم پہ چل جائے گا، اللہ اپنے کرم سے دائیں اور بائیں سے بچا کر سیدھا اس کو پل صراط سے بجلی سے بھی تیز انشاءاللہ گزار دیں گے۔ تو صراط مستقیم پر چلنے کی ضروری ہے کہ دائیں اور بائیں فتنوں سے بچے، یہ ہے صراط مستقیم۔ اس کی صورت مثالیہ وہ پل صراط ہے۔ اب یہ بات سمجھ آئے گی تو سمجھائیں گے، نہیں سمجھ آئے گی تو کیسے سمجھائیں گے؟ ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ دیہات میں ایک مولانا بیان فرما رہے تھے، اور یہ فرمایا گرمی بہت سخت ہے، رمضان کے روزہ رکھا کرو، وگرنہ پل صراط سے تم نہیں گزر سکو گے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو ورنہ پل صراط سے نہیں گزر سکو گے۔
تو اور پل صراط بتایا کہ 500 سال کا سفر ہے، چڑھتے ہوئے 500 سال، گزرتے ہوئے 500 سال، اترتے ہوئے، اس کا خیال کرو۔ تلوار سے تیز، بال سے باریک، ایک دیہاتی کھڑا ہوا، اس نے کہا مولانا صاحب یہ جو پل صراط آپ بتا رہے ہیں، اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں اس پر تو پھر بھی نہیں گزر سکتے۔ یہ جو پل صراط آپ بتا رہے ہیں اس پر تو نماز روزہ رکھے پھر بھی نہیں گزر سکتے، کیسے گزریں گے؟ بال سے باریک اور تلوار سے تیز، تو گزر کے دکھا۔ اب وہ کیوں نہیں آگے وضاحت کر سکے کہ سمجھے نہیں تھے پل صراط تعبیر کس چیز کی ہے؟ تو پل صراط صراط مستقیم کی صورت مثالیہ ہے۔ نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی، نمبر 2 صراط مستقیم کی علامت، نمبر 3 صراط مستقیم پر چلیں تو انعام۔ میں نے اس وقت چونکہ علماء سے گفتگو کرنی ہے، علماء سے گزارشات پیش کرنی ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ چوتھی علامت الصالحین، آج جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ سب سے پہلا حملہ علماء پر کرتے ہیں۔ علماء سے کاٹیں گے، علماء سے توڑیں گے، علماء سے دور کریں گے، علماء کی عیوب، علماء کی کمزوریاں، علماء کے نقائص بیان کریں گے۔ کیوں؟ جب شخص کوئی علماء سے کٹ جائے گا تو پھر اوپر جائیں انبیاء سے بھی کٹے گا، اوپر جائیں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی کٹ جائے گا۔ علماء پیغمبر کے وارث ہیں، نبوت تک تو یہ لے کر جائیں گے، پھر نبوت نبی کا اللہ کا نمائندہ وہ اللہ تک پہنچائیں گے۔ تو بتائیں اس وقت دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سب سے مضبوط اور مؤثر ترین ذریعہ علماء کرام ہے، سب سے مضبوط اور مؤثر ترین ذریعہ علماء کرام ہے۔ کل ایک بزرگ مجھے فرما رہے تھے کہ اس وقت فرقہ واریت بہت ہے، امت میں ٹکڑے بہت ہیں، تو میں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا بس قرآن کریم کی بات کریں، سنت کی بات کریں، قرآن کریم سب کا مشترکہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ قرآن کریم کی بات کریں تو میں ایک آیت پڑھتا ہوں، کوئی بھی آپ اس کا ترجمہ کر دیں، تو میں تو ترجمہ نہیں جانتا، تو میں نے کہا پھر قرآن کو جب آپ جانتے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ کیسے قرآن پہ چلیں گے؟ میں آپ سے کوئی حدیث پوچھتا ہوں آپ بتا دیں، میں تو نہیں جانتا، تو میں نے کہا پھر حدیث پر عمل کیسے کریں گے؟ اب ظاہر ہے جب آپ نے قرآن پر عمل کرنا ہے، حدیث پر عمل کرنا ہے تو کسی عالم سے پوچھیں گے نا۔ وہ عالم کون ہوگا؟ وہ کسی فرقے کا ہوگا، تو آپ اس فرقے سے نکلیں گے کیسے؟ میں نے کہا بزرگوں میری بات اچھی طرح سمجھ لیں، اس دور میں جو فرقے ہیں ان سے آپ نکل نہیں سکتے، ہاں باطل فرقوں سے نکلیں، حق فرقے کے اندر آئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ کا لفظ جس طرح باطل پر استعمال کیا اسی طرح اہل حق پر بھی استعمال کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ و تفترق امتی علی 73 فرمایا کہ بنی اسرائیل کی 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک جنتی۔ وہ جنتی کون سا ہے؟ ما انالی و صحابی، جو حدیث پیغمبر کے لے اور مانا صحابہ سے لے، یہ ہے جنتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی طبقے کو بھی تو فرقہ ہی فرمایا نا، اسے کہتے ہیں فرقہ ناجیہ۔ تو ایک فرقہ وہ ہے کہ جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، فرقہ ضالہ، ایک وہ ہے جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کہتے ہیں فرقہ حقہ، فرقہ ہادیہ، فرقہ ناجیہ۔ تو میں نے کہا اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو آپ فرقوں ہی سے نکل جائیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک فرقے میں تو رہیں گے نا۔ اب دیکھیں یہود کا بھی دین ہے، نصارہ کا بھی دین ہے، ہمارا بھی دین ہے، تو نام تو ان کا بھی دین ہے نا۔ اب ہمارا دین کیا ہے؟ دین اسلام، ان کا دین دین یہود، دین نصارہ، دین ہنود، دین اسلام۔ تو آپ دین کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا، ہاں باطل دین کو چھوڑیں، حق دین کو لے لیں۔ اسی طرح آپ فرقے سے تو نہیں نکل سکتے نا، باطل فرقے کو چھوڑ دیں، حق فرقے کو لے لیں۔ تو میں نے کہا بابا جی میری بات کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں، یہ بات میں آپ کی سمجھ رہا ہوں، فرقہ واریت سے نکلو، لیکن آپ اس دور میں اس سے نکل کر کوئی عمل کی صورت مجھے بتا دیں، کسی ایک کے ساتھ تو آپ نے چلنا ہی ہے۔ اور اس دور میں جو بھی اٹھتا ہے
پہلے کسی سرو پڑھے گا، کسی سے نحو پڑھے گا، کسی سے منطق پڑھے گا، کسی سے ترجمہ پڑھے گا، کسی سے حدیث پڑھے گا، اور جب جن سے پڑھ لے گا پھر انہی کو گالیاں دینا شروع کر دے گا۔ کمینگی ہے۔ سعدیہ شرازیہ مدے سبق کم زادرا، کم زاد چو عاقل شوت گلا کنند استاد را۔ سعدی کمینے کو سبق نہ پڑھانا، جب کمینے کو سبق یاد ہو جائے تو سب سے پہلے گالی بھی استاد کو دیتا ہے۔ ایک شخص سوال کرتا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں اجتہاد کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، الہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بس الہاد کے نام پر، اجتہاد کے نام پہ الہاد کرتے ہیں۔ بے اجتہاد کا مطلب تو یہ تھا کہ گزشتہ ادوار میں، گزشتہ زمانوں میں کسی مسئلے پر تحقیق نہیں ہوئی، آج اب تحقیق کر کے مسئلہ پیش کر دیں، یہ تو ہوا اجتہاد۔ اور اب کیا ہے، جس مسئلے پر 1500 سال سے اتفاق نظر آ رہا ہے اس کا انکار کر دیں، یہ ہے الہاد۔ اس الہاد کا نام اجتہاد رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تحقیق کی ہے، اور عنوان کیا ہوتا ہے، تحقیق کرو۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، میں مختصر وقت میں تو ساری باتیں نہیں کہہ سکتا، انشاءاللہ العزیز ہمارا شوال سے ارادہ ہے التخصص فی العقائد الاسلامیہ۔ ابھی سے علماء کرام تیاری کریں، اپنا نام پیش کریں، ہفتے میں 2 دن سبق ہوں گے، وہ بھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوگا، 10 ماہ سبق چلیں گے، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول افتاء، اصول مناظرہ، یہ اصول پڑھائے جائیں گے، پھر انشاءاللہ عقائد پر تفصیل گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ آن لائن اسباق ہوں گے، آپ اس میں آرام سے شرکت فرما سکیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں تحقیق کرو، تقلید نہ کرو۔ اچھا دوسرا دعویٰ کہتے ہیں دین آسان بہت ہے۔ میں پوچھتا ہوں بھی آسان تحقیق ہے یا آسان تقلید ہے؟ تو جب آسان تقلید ہے تو پھر تحقیق پہ کیوں لگاتے ہیں؟ اور جب تحقیق پہ لگاتے ہیں تو پھر دین کو آسان کیوں کہتے ہیں؟ بھائی تحقیق تو مشکل عمل ہے، تقلید آسان ہے نا۔ تو اگر شریعت کو آسان کہتے ہیں تو تقلید ہے، اور اگر آپ آسان نہیں کہتے تو پھر تحقیق ہے۔ تو 2 باتیں نہ کریں نا، ادھر کہتے ہیں مولوی نے دین بڑا مشکل بنایا ہوا، دین تو بہت آسان ہے، ادھر کہتے ہیں ہر بندہ تحقیق کرے۔ بھائی ہر بندہ تحقیق کرے گا تو آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ میں عرض کر رہا تھا صراط مستقیم کا معنی، صراط مستقیم کی علامات، صراط مستقیم پر چلیں تو انعامات۔ صراط مستقیم کی چوتھی علامت الصالحین، اولیاء، اہل علم، اہل ذکر۔ میری آپ علماء سے گزارش ہے، دست بدستہ گزارش ہے، میں آپ کی منت کرتا ہوں، عوام کو علماء سے جوڑو، عوام کو علماء سے جوڑو۔ کسی عالم کی غیبت نہ کرو، کسی عالم کو برا نہ کہو، کسی عالم کی کمزوری ہو تو بیان مت کرو، اللہ کے لیے ایسی کام کبھی نہ کرو۔ اپنی مساجد میں علماء ہیں، ان کا تعاون کراؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ معاملات اچھے رکھو، خیر کی باتیں کرو، اس کا بہت اہتمام کرو۔ ہم نہیں اپنے طبقے کو کھڑا کرنا ہے، ہم ہی اپنے طبقے کی مخالفت کریں تو کام کیسے چلے گا؟ تو میری آج کی اس مجلس میں آپ سے جو گزارش ہے وہ صرف ایک ہے کہ اہل علم صراط مستقیم کو سمجھیں اور سمجھائیں، دین کو سمجھیں اور سمجھائیں، شریعت کو سمجھیں اور سمجھائیں، قرآن کریم، حدیث پاک، فقہ مبارک کو پڑھیں اور پڑھائیں، اپنی زندگی اس پہ لگائیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، عزت کریں، علماء کی خوبیاں بیان کریں، کبھی کمزوری عوام میں بیان نہ کریں، ہمیشہ علماء کو اچھے لفظوں سے ذکر کریں، ان کو مضبوط کریں، ایک دوسرے کو پاؤں پہ کھڑا کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، چھوٹوں کو بڑا بنانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب سے مقبول دین کی خدمت لے لے۔ مولانا ابو طاہر قاسمی صاحب، ڈاکٹر مذکر صاحب، دیگر احباب جن نے آج کے پروگرام کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما اے اللہ ہمیں دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما اے اللہ ہمارے ساتھ رضا کا فیصلہ فرما دے اے اللہ مقبول بندوں میں شامل فرما علماء حق کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اکابرین کے مسلک ان کے منہج کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس سلسلے کو جاری اور ساری فرما یا اللہ قیامت تک کے لیے ہمارے نام اعمال میں نیک اعمال کا سلسلہ جاری فرما یا اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما فکر آخرت عطا فرما خاتمہ بالایمان فرما یا اللہ کریم اپنے کرم سے رضا کا فیصلہ فرما دے جو دعائیں مانگی اپنے کرم سے قبول فرما لے وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما مقروضوں کے قرض ادا فرما اے اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما اے اللہ برکت والا رزق وسعت کے ساتھ عطا فرما اے اللہ جو حضرات دعاؤں کے خواہش مند اپنے کرم سے ان کی حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہم جن کے والدین زندہ ہیں اے اللہ ان کے والدین کو صحت و عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما جن کے والدین دنیا سے رخصت چکے ہیں ان کے والدین کی مغفرت فرما درجات کو بلند فرما قبروں کو منور فرما اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرما اے اللہ عزت کی حفاظت فرما ماں اور بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرما اے اللہ کریم دین کا غم عطا فرما کڑن عطا فرما درد عطا فرما اے اللہ اخلاص عطا فرما اے اللہ کریم شہرت کی لعنت سے بچا ریا کی لعنت سے بچا اے اللہ کریم پوری زندگی تیرے دین کا کام کرتے رہیں اور یا اللہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اے اللہ آخرت میں بھی جوتے پڑے اے اللہ تو محفوظ فرما لے اے اللہ کریم تو محفوظ فرما لے اے اللہ کریم محفوظ فرما لے اے اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما اے اللہ ہماری ضرورتیں آپ کے علم میں ہیں اپنے کرم سے پوری فرما ہماری حاجات آپ کے علم میں ہیں اپنے کرم سے پوری فرما اے اللہ مسائل آپ کے علم میں ہیں اپنے فضل سے حل فرما جس عالم کا جو مسئلہ ہو اللہ حل فرما دے جس عالم کی جو ضرورت ہو اپنے کرم سے پوری فرما دے جس عالم کی جو بیماری ہو وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو اللہ اپنے کرم سے شفا عطا فرما دے اے اللہ کریم اہل علم کے قلوب کو متوجہ فرما دے اہل خیر کے قلوب کو متوجہ فرما دے اے اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرما نصرت فرما اسلامی حکومتوں کی حفاظت فرما مسلمان حکمرانوں کی حفاظت فرما اے اللہ کریم اپنوں اور غیروں کے شر سے محفوظ فرما ماکرین کے مکر سے بچا ناظرین کی نظر بد سے بچا حاسدین کی حسد سے بچا ساحرین کے سحر اور جادو سے بچا اللہ کریم جو دین کی نعمت دی ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم اس نعمت سے محروم نہ فرمانا اللہ کریم ہم نہ چاہیں تب بھی دین کی خدمت لے لے اے اللہ ہم چاہیں تب بھی گناہوں سے بچا لے اے اللہ کریم اپنی حفاظت میں لے لے اے اللہ اپنی پناہ میں لے لے اے اللہ اپنی پناہ میں لے لے اے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے اے اللہ ہمارے جو ساتھی جو علماء جو ہمارے بزرگ
اے اللہ ہماری مائیں اور بہنیں کوئی بھی دعا کرانے کی خواہش مند ہیں، ان کا ہم سے رابطہ نہیں، اللہ اپنے کرم سے ان کی دعاؤں کو پورا فرما دے، اللہ اپنے کرم سے ان کی دعاؤں کو پورا فرما دے، اپنے کرم سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا میں ہمارے وہ ساتھی، ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں، اے اللہ جو ہمارا خیال رکھتے ہیں، اپنے کرم سے ان کے لیے تو کافی ہو جا، اے اللہ ان کو برکتیں دے دے، اے اللہ کریم ان کے لیے تو کافی ہو جا، اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا، اے اللہ کریم اپنے کرم سے سب کو خوشیاں دے دے، اللہ تو سب کو راحتیں دے دے، یا اللہ تو سب کو عزتیں دے دے، اے اللہ کریم ہماری ضرورتیں ہم سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں، ہماری حاجات ہم سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں، اے اللہ کریم اپنے کرم سے ساری حاجات کو پورا فرما دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا انت الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا حاجة من حوائج دنیا والآخرہ ویا لک رضا الا قضیتا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہماری خلوت کو جلوت سے اچھا بنا دے، اے اللہ جلوت کو خلوت سے اچھا بنا دے، اے اللہ خلوت کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لے، یا اللہ باہر نکلیں تو گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، اے اللہ لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کی شرم کی وجہ سے، اے اللہ خلوت میں بچنا مشکل ہوتا ہے، تو خلوت میں گناہوں سے اپنے خوف کی وجہ سے بچا لے، اللہ اپنی محبت کی وجہ سے بچا لے، اللہ کریم اپنا خوف ایسا عطا فرما جو ہمارے گناہوں اور ہمارے درمیان حائل ہو جائے، اللہ ایسی محبت عطا فرما جو اغیار کی محبت پہ غالب آ جائے، اے اللہ کریم ہمارے دلوں میں ہمارے گھر والوں کی ایسی محبت ڈال دے کہ اللہ کریم ہمارے دلوں میں ہمارے گھر والوں کی ایسی محبت ایسی ڈال دے کہ غیروں کی طرف کبھی نگاہ ہی نہ اٹھے، اے اللہ غیروں کی طرف کبھی نگاہ ہی نہ اٹھے، اللہ پاک محبت عطا فرما، حیا والی محبت عطا فرما، شرم والی محبت عطا فرما، اے اللہ آپ کے خزانوں میں کیا کمی ہے، اے اللہ کریم آپ کے خزانوں میں کیا کمی ہے، آپ کے خزانے تو دینے سے کم نہیں ہوتے، اے اللہ کریم اپنے خزانوں سے روحانی، جسمانی، ظاہری اور باطنی اللہ ساری نعمتیں عطا فرما دے، اے اللہ کریم عطا فرما دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔